ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یا معنی یہ ہے، جو ترجمہ ہے جو ہمارے اکثر مترجمین کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سمجھ لیجئے روایتی ترجمہ ہے، لیکن اس پہ کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس میں شروع والا لفظ کس عربی کے لفظ سے آپ نے نکال لیا ہے، یا ابتدا والا لفظ کہاں سے نکال دیا۔ تو اس کے بہت سے ترجمے جو ہے وہ علماء نے کیے بھی ہیں سمجھانے کے لیے، اور اس کے لیے ہم اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور تراجم کی طرف بھی جائیں گے۔ جیسے سمجھ لیجئے اس وقت ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر الآیات۔ یہ کتاب یا تفسیر لکھی ہے، شارٹ تفسیر ہے قرآن پاک کی، تفسیر الآیات، جو کہ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے سمجھ لیجئے ایک شاگرد مولانا عبد الرحمن صاحب نے مرتب کی، جو کہ تقابل ادیان کے بہت زیادہ سمجھ لیجئے ماسٹر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اور اس کے اندر بھی انہوں نے مولانا اسحاق کے جو بھی معاملات تھے اس کے حساب سے تفسیر قرآن پاک کی، جیسے یہ سمجھ لیجئے مفتی اسحاق اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، مفتی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ از افادات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک شاگرد کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کا نام اپنے سے اوپر رکھتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کام کیا اس تفسیر کے اندر کہ اپنے نام سے اوپر نہ ان کا لکھا نام، ٹھیک ہے، تو تاکہ ان کی جو ہے ویڈیوز یا ان کے جو معاملات تھے یا ان سے جو انہوں نے سیکھا تفسیر کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے یا تقابل ادیان کے حوالے سے، وہ انہوں نے اس کے اندر لکھا۔ تو انہوں نے جو تسمیہ ہے یا بسم اللہ ہے اس کا بہت اچھے طریقے سے ترجمہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نام کے سہارے جو بے حد مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے یہ جو لفظ ہے نا رحمان اور رحیم، اس کے اوپر علماء کے اندر بحث و مباحثے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی رحمان اور رحیم کا کیا ایک ہی معنی ہے، دونوں کا مطلب رحم کرنے والا ہی ہے یا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہی ہے۔ تو اس مطلب کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھیں گے جس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کو دیکھیں تو یہ دونوں سمجھ لیجیے رحمت سے ہی دونوں الفاظ نکلے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے۔ جو رحمان ہے اس کا معنی یہ ہے کہ رحمت کا اندازہ نہیں اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور جو رحیم ہے اس کا معنی ہے ہمیشہ رحمت کرنے والا، یا دائمگی جس کی رحمت میں ہو یا ہمیشگی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے اس کا مطلب علماء کچھ لوگ ایک ہی لیتے ہیں، کچھ ڈیفرنٹ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم جائیں گے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے اوپر، ٹھیک ہے، تیسری آیت کے اوپر، تو وہاں پہ بھی ہم اس کے اوپر مزید روشنی ڈالنے کی یا اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر مزید علماء کی بحثیں وغیرہ کیا ہیں۔ تو لیکن بہرحال شارٹلی آپ یہ چیز سمجھ لیجئے، الرحمن کا مطلب ہے رحمت کا اندازہ نہیں اور بہت رحمت کرنے والا، اور الرحیم کا مطلب ہے ہمیشہ رحمت کرنے والا یا پھر دائمگی جس کے اندر، جس کی رحمت کے اندر ہمیشگی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے سوچا آپ کو یہ بھی بیان کر دیں۔ اور اگر ہم اس کتاب کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے بسم اللہ کے حوالے سے بہت زبردست تفسیر کی اس کی، بسم اللہ کی، یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلی امتوں کے اندر بھی بسم اللہ کا نظام رائج تھا، بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ رائج تھا۔ اس میں انہوں نے 2 مثالیں اس پہ بیان کی، یعنی 2 مثالیں کون کون سی بیان کی؟ سورہ ہود کے اندر جو اب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا گیا تو وہاں والی مثال بھی دی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بسم اللہ جو ہے پڑھ کے کشتی میں سوار ہونے کا کہا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی اللہ کی استعانت سے، اللہ کی مدد سے اس کشتی میں وہ سوار ہو، اللہ کا نام لے کے سوار ہو کشتی کے اندر۔ اسی طریقے سے دوسری طرف اگر جائیں، ایک اور انہوں نے آیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو سالو کیا یا بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ سکھائی ہوئی تھی، اور وہ بھی پچھلی امتوں کے اندر وہاں پہ بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایون اس کا انہوں نے ریفرنس بھی دیا سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے اندر، جس کے اندر آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب خط لکھا کرتے تھے تو اس خط کے اندر بھی ٹاپ کے اوپر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ اور یہ صرف یہاں تک نہیں رہا، یہ ہم پچھلے انبیاء کا طریق خالی نہیں تھا یا اللہ کی طرف سے ان کو بتایا نہیں گیا، بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی جس وقت سمجھ لیجئے حدیبیہ کا معاملہ یا دیگر خطوط لکھنے کا معاملہ بھی آیا، یا حدیبیہ کا سمجھ لیجئے جو تھا نا معاہدہ، اس کے اندر بھی جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ آپ حضرت علی کو کہا، جو مولا علی علیہ السلام جو ہے نبی علیہ السلام کے سمجھ لیجئے داماد، ان کو جب نبی علیہ السلام نے بسم اللہ لکھنے کے لیے کہا، اس وقت سہیل بن عمر جو کہ قریش مکہ کا سردار تھا، اس نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا کیونکہ وہ لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے پھر
حضرت علی کو اس کا بھی لکھوانے کا کہا، اور وہ خیر تفصیل بھی اس کے اندر آتی ہے، لیکن بہرحال سمجھ لیجئے صحیح مسلم کے اندر اس کا بھی ذکر آتا ہے 4632 نمبر کے اوپر بھی، کہ جب انہوں نے بسم اللہ لکھنے سے منع کیا نا تو پھر یہ بھی کہا کہ لکھو بسمک اللہم، ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھ لیجئے پھر اس کے اوپر بھی کچھ اعتراضات یا کچھ معاملات ہوئے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے روایت بھی کوشش کریں گے لگا دیں۔ تو بہرحال اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بسم اللہ کی امپورٹنس کتنی ہے، اور بسم اللہ کے حوالے سے جو یہ مفسر ہیں عبد الرحمن صاحب مولانا، انہوں نے مولانا اسحاق کے شاگرد، انہوں نے مولانا اسحاق کے سمجھ لیجئے خطبات کے ذریعے سے جو مزید نچوڑ نکالا اس حوالے سے، وہ یہ بھی انہوں نے نچوڑ نکالا کہ جو بسم اللہ میں با ہے یہ بائے استعانت ہے، یعنی خدا تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے، یہ آیت دعا ہے۔ اس کا مضمون آگے وہ بتایا حضرت سلیمان حضرت نوح کے بارے میں بھی بتایا، وہ جو ہم نے آپ کو بتا دیا، یعنی اس سے انہوں نے یہ چیز اخذ کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز کے اندر یہ آپ کو دعا سکھائی ہے، جس طرح باقی سورہ فاتحہ دعا ہے تو اس کی پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی آیت دعا ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، استعانت کے اوپر جا رہے ہیں کہ الہ صرف اللہ ہے اور آپ ہی رحمت اور رحم والے ہیں، اور آپ سے ہی میں مانگ رہا ہوں کہ آپ میری اس میں مدد کریں کہ میں آگے مزید قرآن پاک کو سمجھ سکوں، سیکھ سکوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز بتائی انہوں نے جو ہم بتا کے آپ کو آج کی بات کو ختم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، کہ کام میں شروع پڑھنے کے حوالے سے، یعنی کام شروع کرنے کے حوالے سے اس کی حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پڑھنے والا ابتدا میں ہی دو گمراہیوں سے نجات پا جاتا ہے۔ ایک تو دہریت یا ایتھزم جو ہے کہ دہریہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ ایسا آدمی اپنے زور اور طاقت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ بسم اللہ یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا اور چلانے والا کوئی ہے جس کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا بھی زور لگا لے کچھ نہ ہوگا۔ دوسری گمراہی سے جو بچت ہوتی ہے بسم اللہ پڑھ کے وہ یہ ہے، پہلی تو ایتھزم سے آپ نکل آئے، دوسری کہ گمراہی شرک ہے، جو اللہ کے علاوہ بہت زیادہ شریک لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی مدد کریں تو کام پھر بھی نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھنے والا ان دونوں گمراہیوں سے بچ جاتا ہے کہ نہ تو اس کو اپنی طاقت پہ ناز رہتا ہے کہ نہ کسی اور کی مدد پہ آس رہتا ہے، اور اس طرح وہ خدا یا اللہ کے نام سے بابرکت ہو جاتا ہے، اس کا کلام بھی، اس کی ہر چیز بھی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کلام ہے بسم اللہ، آپ اپنی لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بلکہ ایک واقعہ ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے تو یا صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، کھانے میں شریک ہو گئے، تو ہوا یہ کہ بسم اللہ ان کو اچانک آخری لقمے کے قریب یاد آئی تو انہوں نے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ انہوں نے پڑھ لیا۔ تو نبی علیہ السلام اس کے اوپر بہت زیادہ مسکرائے، اور پتہ چلا کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس نے جب بسم اللہ پڑھی نا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر شیطان جو ہے نا اس نے قے بھی کی یا پھر اس کا ایسا معاملہ ہوا، وہ اس کے کھانے میں شریک تھا تو وہ نکل گئے یہاں سے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنی ہر چیز میں بسم اللہ پڑھیں، لازمی پڑھیں، ہر کام سے پہلے اللہ کی مدد چاہیں، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطلب کو سمجھ کے تفہیم سے، تفسیر سے آپ انشاءاللہ آج سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ یہ تو ابھی بات ہوئی نا صرف اس چیز کی کہ کھانے سے پہلے یا اور کاموں سے پہلے یا خطوط کے اوپر بسم اللہ اور اس طرح کی چیزیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جس وقت مردے کو قبر میں تدفین کروایا کرتے تھے، وہاں پہ بھی اس پہ قبر پہ مٹی ڈالنے کے اوپر بھی یہ دعا ملتی ہے، بسم اللہ و سنت رسول اللہ، کہیں پہ بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے ابو داؤد کے اندر 3213 کے اوپر روایت آتی ہے کہ میت کو اتارتے ہوئے یا اس میں مٹی ڈالتے ہوئے یہ معاملہ جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا اس کے ساتھ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے یا اس کا آغاز ہے، تو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں یا پھر اللہ کی استعانت سے، اللہ کی مدد سے
قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سے پہلے اس کی مدد، اس کا سمجھ لیجئے تعلق جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہم بسم اللہ ہر کام سے پہلے، ہر نیک کام کرنے سے پہلے ضرور پڑھیں، لیکن غلط کام کرنے سے پہلے کبھی بسم اللہ نہ پڑھیے گا، نہیں تو اس کے اوپر علماء کے بڑے سخت فتوے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور ہمیں قرآن پاک کے اس معاملے کو اچھے طریقے سے مکمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔